اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا غیر دین اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ حالانکہ اللہ ہی کے سامنے اسلم سر جھکایا ہوا ہے، فرمانبرداری کی ہوئی ہے، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہیں، طوعاً خوشی سے، وکرہن اور ناگواری سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا اللہ کے دین کے علاوہ کو وہ تلاش کرتے ہیں حالانکہ اللہ کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے، انہوں نے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی اور ناگواری سے، اور اسی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قل فرما دیجیے آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا اور جو نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط اور اولاد پر، وما اوتیہ جو دیا گئے موسیٰ اور عیسیٰ والنبیون اور نبی من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان، ونحن لہ مسلمون ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ فرما دیجیے ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر بھی ایمان لائے جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور نبی اپنے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ ومن یبتغی جو تلاش کرے غیر الاسلامی اسلام کے علاوہ دین فلن یقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا منہ اس کی طرف سے، وہوا اور وہ فی الآخرت کی آخرت میں من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو اسلام کے علاوہ کو دین تلاش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیفا کیسے یہد اللہ اللہ ہدایت دے گا قوماً اس قوم کو کفروا جس نے کفر کیا بعد ایمانہم اپنے ایمان کے بعد، وشاہدوا اور انہوں نے گواہی بھی دی ان الرسول حق بے شک رسول سچے ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس آ گئے ہیں دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دیں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا اور گواہی بھی دی انہوں نے کہ رسول سچے ہیں، ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں جزاؤہم ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان علیہم بے شک ان پر لعنت اللہ کی لعنت ہوگی، والملائکہ فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی۔ خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا ہم ینظرون نہ انہیں مہلت دی جائے گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا مگر جن لوگوں نے توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور درستگی کر لی، فإن اللہ بے شک اللہ غفور بہت زیادہ معاف فرمانے والے، رحیم سب پر مہربان ہے۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور درستگی کر لی، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہیں۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمان اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر وہ بڑھتے رہے کفر میں، لن تقبل توبتہم ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور وہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر کفر میں بڑھتے رہے ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور وہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ ان الذین کفروا یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا من احدہم ان میں سے کسی کی طرف سے، ملء الارض زمین بھرنے کے برابر، ذهبا سونا، ولو افتدی بھی اگرچہ فدیہ دے اس کے ذریعے، اولئک لہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اسی حال میں مرے کہ وہ کافر تھے، ان میں سے کسی کی طرف سے بھی زمین بھرنے کے برابر سونا قبول ہرگز نہیں کیا جائے گا اگرچہ فدیہ بھی دے اس کے ذریعے، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر ہرگز آپ نہیں حاصل کر سکو گے نیکی کو، حتیٰ یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما ان چیزوں میں سے تحبون جن کو تم پسند کرتے ہو، وما تنفقوا جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، من شیء کوئی چیز، فإن اللہ بے شک اللہ بھی علیم اسے جان لیں گے۔
تم ہرگز نیکی کے مقام کو یا نیکی کو حاصل نہیں کر سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو، تم جن سے محبت کرتے ہو۔ تم جو چیز بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اسے جان لیں گے۔ کل طعام تمام کھانے حلن کان حلن حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر ما حرما جو حرام کیا تھا اسرائیل نے یعنی یعقوب نے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل تورات نازل ہونے سے پہلے۔ کل فرما دیجیے فاتو تم لے آؤ بالتورات ان فتلوہا پھر اسے پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کیا تھا تورات نازل ہونے سے پہلے۔ فرما دیجئے کہ تم تورات لے آؤ پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا جو منسوب کرے گا اللہ کی طرف الکذب جھوٹ من بعد ذلک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون یہ لوگ ظالم ہوں گے۔ جس کے بعد بھی جو شخص اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ کل فرما دیجیے صدق اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا تم اس ابراہیم کے مذہب کی پیروی کرو جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ غیر مسلم اور یہودی اور عیسائی کہ اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کر رہے ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے اور بات سمجھنی چاہیے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں اور جتنے بھی جاندار ہیں وہ سارے خوشی اور ناخوشی ناگواری دونوں ہی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں اللہ سے سر جھکایا ہوا ہے۔ اب یہاں یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اور خاص طور پہ جو نافرمان انسان ہیں وہ اللہ کے فرمانبردار کیسے ہیں؟ انہوں نے سر کیسے جھکایا ہوا ہے؟ کافر تو اللہ کا فرمانبردار نہیں ہوتا، اور جو مسلمان نافرمان ہوتا ہے باغی سرکش وہ بھی اللہ کا فرمانبردار نہیں ہوتا، تو اس نے سر کیسے جھکایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بہت سے قوانین قدرت اور فطرت ایسے ہیں جن میں انسان مجبور ہے، جو اللہ نے قانون بنا دیا وہ انسان ویسا کرنے مجبور ہے۔ مثلاً جو نافرمان انسان ہیں انہیں بھی نیند آتی ہے، نیند اللہ کا قانون ہے نا، انہیں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کی نبض کی رگ چل رہی ہے، ان کا معدہ چل رہا ہے۔ اگر ایک آدمی چاہے کہ مجھے نیند نہ آئے، میں اللہ کے قانون کو تبدیل کر دوں، کیا کر سکتا ہے وہ؟ ایک آدمی کہے مجھے بھوک نہ لگے، مجھے پیاس نہ لگے، یا بیمار نہ ہوں میں، میرا بولو براز خارج نہ ہو، میری نبض نہ چلے، روک سکتا ہے وہ؟ نہیں روک سکتا۔ اس معنی میں وہ سب اللہ کے فرمانبردار ہیں اور سب کو لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے، لہٰذا اللہ ہی کا دین اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ اسلام جو ہے اس کا ضرف بڑا وسیع ہے، مسلمان وسیع الظرف ہیں اور مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان تنگ نظر نہیں ہوتا، وسیع النظر ہوتا ہے، تنگ ظرف نہیں ہوتا، وسیع الظرف ہوتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو نازل ہوا ہم پر، یعنی مسلمانوں پہ کتاب نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے نبی پہ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے، جو تعلیمات ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد پہ تعلیمات نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام پہ اور نبیوں پہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سب سچے تھے، اللہ کے انبیاء تھے اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے اور سچا پیغام پہنچایا، اس میں کمی کوتاہی انہوں نے نہیں کی۔ ہم سب کو نبی مانتے ہیں، ان کو سچا سمجھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ آج مسئلہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی خدا نہ خواستہ یہ کہے کہ میں فلاں نبی کو نبی نہیں مانتا معاذ اللہ، مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ نبی نہیں مانتا، مسلمان ہوگا وہ؟ نہیں۔ مسلمان بننے کے لیے اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ جن انبیاء قرآن کریم میں نام آئے ہیں ان سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اس معنی میں کہ وہ اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائے گئے ہیں۔ البتہ اب جو شریعت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل عمل ہے، باقی ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب جو یہودی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں مانتے تھے۔ جو عیسائی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی پیغمبر مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہودی عیسائی دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی معاذ اللہ نہیں مانتے تھے۔ تو اسلام کا ذرا وسیع ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سبق کیا ہے ہمارے لیے؟ اکثر ہر پیشے اور شعبے کے لوگوں میں حسد ہوتا ہے، وہ تسلیم نہیں کرتے، کاری کو تسلیم نہیں کرے گا، حافظ کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو تسلیم نہیں کرتا، یعنی وہ انجینئر کس نے کہا انجینئر، وہ تو ایسی فضول آدمی ہے جی، اس کو کہاں تجربہ مہارت کچھ بھی نہیں ہے، فضول ہے، کیا رہتے ہیں نا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام دیکھیں، سارے انبیاء ایک دوسرے کو تسلیم کرتے تھے کہ واقعی وہ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو سچائی ہو وہ جس حد تک ہو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 85 میں فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے، آخرت میں اس سے نقصان ہوگا۔
اس میں سبق ہے ان مسلمانوں کے لیے جو کہہ رہتے ہیں کہ جی اپنی جگہ سارے دین ٹھیک ہیں جی، یہودی بھی ٹھیک ہیں، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک ہیں، بدھ مذہب والے بھی ٹھیک ہیں جی، سب ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہے. اب دین اسلام قبول ہوگا، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اس وقت جو دین اللہ کے یہاں مقبول منظور وہ اور معتبر وہ اسلام ہے. پھر فرمایا کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو پہلے جو اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئی اور انہوں نے پہلے یہ دیکھ بھی لیا کہ رسول سچے ہیں، ان کے پاس جو دلائل آئے وہ سچے ہیں. اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. ان لوگوں کا ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ برا ہوگا، بدلہ برا ہوگا، ان پہ لعنت ہوگی، انسانوں کی، فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، اللہ کی لعنت ہوگی. کن پہ؟ ان کافروں پہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. اسے مرتد کہا جاتا ہے. تو اس مرتد جو ہے نا وہ عام کافر سے بڑا سخت کافر ہے. تو ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اس کے بعد اپنی حالت درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس آیت کے شان نزول مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ آیت نمبر 86، 87، 88 اور 99 کا، کہ ایک صحابی تھے حارث بن سوید، وہ پہلے مسلمان تھے، بعد میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے اور وہ مکہ چلے گئے، مشرکین سے مل گئے جا کے. پھر اس کے بعد انہیں فکر ہوئی کہ وہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی، یہ کفر تو اچھا دین نہیں، اسلام اچھا دین ہے، مذہب ہے. تو پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کیا جو مدینہ میں تھے کہ حضور سے پوچھیں میں دوبارہ اسلام قبول کر لوں، کیا میرے اسلام قبول ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی کہ ہاں جو لوگ توبہ کر لیں گے، اس کے بعد اپنی حالت درست کر لیں گے، اللہ پچھلے گناہ ان کے معاف فرما دیں گے. ٹھیک ہے. تو اسلام دیکھیں تو نا وسیع الظرف ہے. ایک آدمی کافر بھی ہوگا نا، اس سے نفرت نہ کریں، یا ایک آدمی نافرمان نفرت نہ کریں، کوشش کریں دوبارہ دائرہ اسلام میں اور دائرہ اطاعت میں داخل ہو جائے. اسی کوشش کرنی چاہیے. آج اس میں بڑی کوتاہی اور کمی ہو رہی ہے. اکثر لوگ کافروں کی، غیر مسلموں کی برائیاں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے کہ نرمی محبت سے ان کو اسلام میں داخل کریں. حالانکہ کوشش یہ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی، وہ لوگ گمراہ ہوں گے. یہ کون سے لوگ ہیں جو پھر اسی حالت میں مر جائیں، بعد میں توبہ نہ کریں؟ جو توبہ کر لیں توبہ قبول ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ، کہ اسلام قبول کرنے سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے، کفری حالت میں مر گئے، اگر وہ قیامت کے دن بالفرض زمین بھرنے کے برابر بھی سونا دینا کہ اللہ سونا ہم سے لے لیں، عذاب ہٹا دیں ہم سے، تو عذاب نہیں ہٹے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت دن ایک شخص کو بلائیں گے اور اس سے کافر ہوگا، اس سے پوچھیں گے اگر تجھے آج دنیا بھر کا خزانے اور سامان دے دیے جائے تو کیا وہ تو دیکھ اپنی عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا؟ یا اللہ بالکل، اگر میرے پاس اتنا سونا اس سے پوری زمین بھر جائے میں سارا دے دوں گا، عذاب سے چھٹکارا پاؤں تھا کہ میں عذاب بڑا سخت ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بھائی دنیا میں میں نے تجھ سے اس سے بھی کم چیز کا مطالبہ کیا تھا، وہ تو نے وہ نہیں دی. وہ کم چیز کیا تھی کہ شرک نہ کرنا، تم شرک کرتے رہے. تو آج چھوٹا مطالبہ ہے ہم سے، تو اس کی کوشش کریں کہ اس مطالبے کو پورا کریں، گناہوں سے بچیں. تو اگر نہیں بچے، کفر میں ہی مر گئے جو لوگ، ان کے دردناک عذاب ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد آیت نمبر 92 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نیکی کے بلند مقام کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیزیں خرچ نہ کرو. محبوب ترین چیزیں انسانی کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے، دنیا کا ساز و سامان ہوتا ہے. جو چیز انسان کے پاس ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کرے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے بڑا اس سے اثر لیا، اور صحابہ کرام ہر آیت سے اثر لیا کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز خرچ کرو. تو میرے پاس جو اس وقت سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ میری خیبر کی زمین ہے. خیبر علاقے کا نام ہے، وہ سب سے عمدہ قیمتی زمین ہے. یا اللہ، یا رسول اللہ، وہ لے لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں. تو حضور نے فرمایا کہ انہیں پاس رکھو، زمین وقف کر دو. آگے حدیث پڑھیں گے آپ معرف الحدیث میں، اس میں آئے گا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کے اصول، حضرت عمر اللہ عنہ نے اس کے اصول مقرر کر دیے کہ اس کا مالک کوئی نہیں ہوگا اور مسلمانوں کے فائدے میں استعمال ہوگی ہے، اسے کوئی فروخت نہیں کر سکے گا، اس کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی. تو انہوں نے زمین دے دی. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک باغ تھا جو مسجد نبی کے سامنے تھا، بیروحا. وہ آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے قیمتی چیز مانگی ہے، سب سے محبوب ترین چیز میرے پاس میرا باغ ہے، یہ جو ہے نا میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. تو حضور نے فرمایا ماشاء اللہ عمدہ مال ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں نا ان میں تقسیم کر دو. یہ تو اچھی چیز اللہ کے نام پہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. کیسی دینی چاہیے؟
اچھی چیز پاس اور پھر بھی گھٹیا چیز دینا مناسب نہیں ہے. البتہ کسی کے پاس ہوئی ہلکی چیز وہ دے سکتا ہے. نمبر ہلکی چیز سے مراد یہ ہے کہ ایک چیز اور جو منع ہے ہلک دینا اللہ کے راستے میں کہ بالکل ناکارہ ہو. اگر ایک آدمی کے پاس کوئی چیز کارآمد ہے، وہ قابل استعمال ہے، وہ خود استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ پسند نہیں ہے، اسے کسی کو دے دے، وہ شرعی لحاظ سے بری نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا. یہودیوں نے کہا کہ تم مسلمان کہتے ہو ملت ابراہیم پہ قائم ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتے تھے، دودھ نہیں پیا کرتے تھے اونٹنی کا، اور تم مسلمان تو کھاتے پیتے ہو، تو تم ابراہیمی پھر کیسے ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سارے کھانے حلال تھے، بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے. البتہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء نامی بیماری پیدا ہو گئی تھی، جو ٹخنے سے ٹانگ سے درد شروع ہوتا ہے، ٹانگ تک آتا ہے اوپر تک. تو انہوں نے منت مانی تھی، اللہ اگر مجھے میری بیماری ختم ہو جائے اپنی محبوب ترین چیز کھانا چھوڑ دوں گا. محبوب ترین چیز ان کی تھی اونٹ کا گوشت، انہوں نے کھانا چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد بنی اسرائیل جو ہے نا وہ یہ چیزیں نہیں کھاتے تھے. اور ٹھیک ہے، باقی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں چیزیں حرام نہیں تھی. جو اللہ کو جھوٹ منسوب کرے گا تو وہ بڑا ظالم ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے. تو معلوم ہوا کہ جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.